بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی متلاشی آنکھوں، سچ سننے کے عادی کانوں، آپ سب کو حسن صبیح کی ذکر کرتی زبان کا سلام۔ آج ہم اپنے تیسرے ویلاگ میں آپ سے مخاطب ہیں۔ میرے چینل ذکر اللہ حسن صبیح کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تھوڑا پیار سے دبا دیں۔ تو مجھے جو میں نے ویلاگ کیے اس میں لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھائی آپ کون اور کیوں اس طرف آنا ہوا، تو میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو سنیے، میں ایک مولائی فقیر اس در کا، جس در پہ آسمانی مخلوق کے ساتھ ساتھ چاند سورج ستارے بھی در کو جھکتے ہیں۔ ستارے پہ یاد آیا زہرہ ستارہ۔ آج ہم ایک آپ کو واقعہ سناتے ہیں۔ زہرہ وہ ستارہ جب رسول نے اپنی بیٹی جناب سیدہ کے عقد کا ذکر چھیڑا تو امیدوار بہت ہو گیا۔ ہر کوئی اس جستجو میں کہ بڑھ چڑھ کے تو آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب، یہ تمہاری بیٹی بعد میں ہے، پہلے میری عزت یعنی عزت اللہ ہے، میرا حجاب اللہ ہے، اس کا کف وہی ہوگا جسے میں چاہوں گا۔ تو سنو، اعلان کر دو کہ رات کو زہرہ ستارہ اپنی آب و تاب سے جس گھر کی چوکھٹ کو چوم کر واپس آئے گا وہی اس کا کف اور شریک حیات ہوگا۔ منادی ہو گئی، اعلان ہو گیا، سارے اپنا اپنا مصلی لے کے چھتوں پہ، لیکن جسے اطمینان تھا وہ اپنا آرام سے عبادت میں مصروف تھے، مولا علی۔ اور ادھر جناب سیدہ نے تسبیح ہاتھ میں لے لی۔ ادھر اللہ نے زہرہ کو حکم دیا، چلو۔ اب زہرہ بڑے ناز اور نخروں سے وہاں سے چلا۔ یہ نہیں ہوا کہ ایک دم وہاں سے آیا اور ٹوٹ کے چوکھٹ پہ، ورنہ لوگ کہتے کہ صاحب یہ تو ٹوٹا گرا اور یہاں گر گیا۔ وہ وہاں سے چلا۔ اب جب وہ وہاں سے چلا اور مکے کے گرد اس نے چکر لگانا شروع کیا تو ادھر جناب سیدہ نے اللہ اکبر، تسبیح جو ہاتھ میں تھی، اللہ اکبر کا ورد شروع کیا۔ زہرہ ستارے نے پورا چکر لگایا آرام سے۔ ہر گھر میں اب لوگ بیچارے دیکھ رہے تھے۔ تو جب بی بی کی 34 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی تو ستارے نے، زہرہ نے در مولا علی کو چوما، سجدہ ریز ہوا، اور پھر وہاں سے جب وہ اٹھا تو بی بی نے الحمدللہ کی تسبیح کا ورد شروع کر دیا۔ 33 مرتبہ جب آپ نے الحمدللہ کہا تو ستارہ پھر حدود چھوڑ کے جب آسمان کی طرف گیا، پھر آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کف بھی ہو گیا، اور اللہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہمیں تحفے میں دی، جو ہر نماز کے بعد آپ کو پتہ ہے واجب ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میں اس در کا بھکاری ہوں جو زہرہ ستارہ، جس کی انگلی کے اشارے پہ سورج پلٹ آ رہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، کائنات کی بے جان شے بھی اس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھے۔ میں اللہ کے ان ہادیوں کے غلاموں کا غلام ہوں۔
میں نہ شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، نہ کوئی اور میرا فرقہ، اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی کا ایک ادنا سا مومن ہوں۔ اور آنے کی وجہ اس طرف یہ کہ جب میں نے دیکھا کہ حق چھپایا جا رہا ہے اور بڑی بے دردی سے چھپایا جا رہا ہے، تو تھوڑا سا مجھے ہوا کہ جن کا ہم کھا رہے ہیں ان کا ہم حق ادا کریں۔ تو ان 14 جگمگاتے نور الہی، اولو الامر، اسم اللہ، ولی اللہ، مشیت اللہ، نفس اللہ اور مثل الاعلیٰ کی گواہی دینے، ان کی وکالت کرنے کا تھوڑا سا بیڑا اٹھایا ہے۔ اب آپ لوگ مانیں نہ مانیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ جو حق ہے میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے معلومات ہیں، جو مجھے معرفت ملی ہے، جو مجھے علم تھوڑا سا ان ہستیوں نے دیا ہے قرآن اور احادیث اور ائمہ کے اقوال سے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ تو بس اپنی یوتھ کو، نوجوان نسل کو میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی وہ ذرا تھوڑا سا بیرا روی، بے شرمی، آج کل تو موبائل پہ اس قدر آپ کو پتہ ہے کہ ڈرامے، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا لغویات اور یہ سب آ گئی ہیں، تو ہماری یوتھ تو ساری اس طرف لگی ہے، ادھر ذرا کم توجہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا ہماری نوجوان کو کچھ تو، اگر 100 میں سے 5 بھی سن لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں تو یہ بڑا اللہ کا کرم ہوگا۔ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ جانے انجانے میں اللہ کے احکامات سے یہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنا اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو شیطان مردود سے، جو تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں آ کر میرے پسندیدہ دین اسلام سے، حق سے، صراط مستقیم سے دور مت ہو جانا۔ لیکن میں کیا کروں کہ ابھی تو انہیں حق کا ہی نہیں پتہ کہ حق کون ہے، کیا ہے، صراط مستقیم ہے۔ کیا کریں؟ تو سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ یعنی اس کا مقصد ہے کہ کہیں حق بھی چھپایا جا رہا ہے اور حق اور باطل کو گٹ مٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، اب یہ سمجھنے والوں پہ ہے۔ تو اب ادھر تو اللہ نے یہ آیت کہہ دی کہ حق کو مت چھپا، ادھر رسول کی حدیث ہے الحق مع العلی، بڑی مشہور حدیث ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک جگہ رسول کہتے ہیں کہ قرآن حق کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے، اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو رسول کہہ رہے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، اور اے میرے پالنے والے، جدھر جدھر علی موڑے حق کو ادھر ادھر پھیر۔ اب حق، توحید حق، نبوت حق، امامت حق، غیب حق، قیامت حق، یہ سارے حق ہیں۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے علی بھی حق ہے، اور حق، یہ سارے حق علی کے پیچھے پیچھے۔ اب دوسری آیت ہے مومنون کی، آیت نمبر 70، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کراہون۔ اب تھوڑا سا یعنی حق کی مزید
وضاحت ہو رہی ہے اس آیت میں. اے رسول بل جاؤ بالحق کا، اے رسول کہہ دیں آپ تو حق کے ساتھ آئے ہیں. اب آپ کے ساتھ تو علی آئے ہیں، تو علی حق، تو وہ کہہ رہا ہے آپ تو حق کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ان میں اکثریت حق ہی سے کراہت کرتی ہے. للحق کراہونا، یعنی حق سے منہ موڑتی ہے. جبکہ مزید یعنی اللہ، یہ ایک شیطان کا اور اللہ کا مکالمہ ہو رہا تھا جو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ نکل، براندہ درگاہ کر دیا تھا، تو اس وقت اللہ نے کہا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ میں تیری صراط پہ بیٹھ جاؤں گا، تو اللہ نے کہا سن صراط میں تجھے بتاؤں. تو الحجر کی آیت نمبر 41 ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے قالا ھذا صراط علیہ مستقیم. سن، اللہ نے کہا ھذا صراط، یہ جو صراط علی والی ہے یہی تو مستقیم ہے، یعنی مجھ تک پہنچتی ہے، یعنی علی ہی صراط مستقیم ہے. بات واضح ہو گئی. سورۃ الہود آیت نمبر 56 میں اللہ کہہ رہا ہے انا ربی علی صراط مستقیم. انا، شک نہ کرنا، تمہارا ربی صراط مستقیم پر ہے. اور توبہ میں تو کمال ہی کر دیا. آیت نمبر 40 ہے وَكَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَّةُ. اللہ فرما رہا ہے میرا تو کلمہ ہی علیہ، علی علی ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا اللہ وضاحت کرے. قرآن میں ہر دوسری تیسری آیت میں موقع ملے گا. اب تو سلسلہ شروع ہوا، اب انشاءاللہ آپ کو 2 3 آیتیں پڑھ کے سنائیں گے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اب اس میں سمجھ میں آ گیا کہ حق بھی واضح ہو گیا، صراط مستقیم بھی پتہ چل گیا، یہ ہیں حق بھی یہ ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے 3 آیتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں. آج ذرا مختصر ہم رکھیں گے، ذرا تھوڑا تھوڑا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو، میرا نبی جو عطا کرے، جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے باز آ جاؤ، ادھر مت بڑھنا، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب دوسری حجرات کی آیت ہے، شروع ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یہ ایمان لے آنے والوں، خبردار اللہ، اس کے رسول اور یہ 14 اولی الامر تقوا اللہ، ان کو اللہ کہہ رہا ہے. تقی، تقوا، تقا سے نکلا ہے کہ ان کے آگے کبھی مت جانا، یعنی ان سے آگے نہ بڑھ جانا. اپنی آوازیں ان کی آواز سے اونچی مت کرنا. جیسے تم آپس میں زور زور سے بولا کرتے ہو، کبھی ان سے ایسا نہ بولنا. ان حبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو. حبط ہوتا ہے کہ جس میں کچھ نیکیاں بھی شامل ہو تو اللہ کہے گا یہ بھی اڑا دو، ہٹا دو، حبط کر لو. تو یہ احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد سورہ احزاب کی ایک آیت ہے وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
اللہ کہہ رہا اور یہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے زیبا ہی نہیں کہ جب بھی خدا اور اس کا رسول کسی کام کا، جب وہ اٹل کوئی فیصلہ کر لیں اور کسی کام کا حکم دیں تو وہ فوراً بجا لاؤ، نہ کرنے کا تو اختیار ہی نہیں ہے، وہ اٹل ہے۔ اور پھر جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اب آخری آیت، زیادہ نہیں لیکن یہ بڑی خطرناک آیت ہے، بڑی مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، لیکن بہت کم اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں ذرا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، بڑی مشہور و معروف آیت، یہ عام تو پڑھ ہی نہیں سکتے، اس میں بڑی، اب اللہ رسول سے کہہ رہا ہے وہ وقت یاد کریں جب رب نے تمام بنی آدم پشت آدم سے باہر نکال کر آنے والی ذریت سے اقرار لیا، 3 گواہیاں لی تھی، اقرار لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح، جلدی وقت نہیں ہے، تھوڑی سی۔ اب اس کی تشریح میں یہ ہے، ائمہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے اولی الامر، میں دیکھنا چاہتا ہوں قیامت تک کی جو بنی آدم یعنی آدم کی جو ذریت ہے، ذرا انہیں نکالو تو صحیح۔ اب تشریح میں ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں، لوگ مانیں نہ مانیں، تو اللہ نے کہا ذرا علی نے پشت آدم پہ ہاتھ پھیرا، پشت آدم سے زر کی شکل میں، چیوٹیوں کی شکل میں وادی روحا میں قیامت تک آنے والے آدم کی اولاد زر کی شکل میں نمودار ہو گئی۔ مولا علی نے دستے ید اللہ ہی سے ان پہ معرفت کا ہاتھ پھیرا، تو 3 سوالوں کی ان کو معرفت مل گئی، یعنی وہ اپنی عقل و شعور، اپنے فہم کے مطابق ان تینوں کا اللہ نے کا جواب دو۔ اب وہاں پوچھا گیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دوسرا پوچھا گیا تھا نبیکم، کیا محمد تمہارے نبی نہیں ہے؟ امیرکم و امامکم، کیا علی تمہارے امیر المومنین امام المتقین نہیں ہے؟ اب جس نے جو جواب دیا اللہ نے اس کے جواب کے تحت اسی تینت کی روحیں تیار کی، یہ ائمہ بتا رہے ہیں، اسی تینت کی، اور وہیں فیصلہ ہو گیا، اس لیے کہ اکثریت نے علی کو دل سے نہیں مانا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جہنم بناؤ۔ وہی فیصلہ ہوا جہنم بنانے کا، اور اللہ نے وہیں کہا کہ اے میرے حبیب کہ دیکھ لو، جس نے میرے علی کو نہیں مانا اس نے مجھے نہیں مانا، تجھے نہیں مانا، لہذا یہ سب جہنمی ہیں، اور انہی کو مجرمین کہا گیا ہے۔ بہرحال اسی پہ پھر کیونکہ مولا علی ہی جنت اور دوزخ بانٹنے والے ہیں، روز جزا و سزا میں اللہ نہیں یہی آئیں گے، اور تمام حساب کتاب یہی ہوگا۔ دین الہی جو بھی ولایت علی پہ دل سے عمل کرے گا اسی کی جنت، اور جس نے
آناکانی کی، منہ پھیرا، بغض، شک، حسد کیا، اس کے لیے دوزخ۔ تو جناب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی ولاگ میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل ذکر اللہ حسن سبی کا بھی آپ سب کو اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔